صدیق صاحب آج خوش تو بہت ہوں گے آپ کہ جاتے جاتے اگر آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے تو آپ کے پاس ایک ہی سرخاب کا پارا ہے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کی ڈیل لے لی، لیکن روس سے تیل بھی لائیں، وہ آپ کا آذربائیجان سے گیس بھی لائیں، ٹھیک ہے، وہ یہ بات سرکولر ڈیٹ بھی ختم کیا ہے، ٹھیک ٹھیک، اس سردیوں کے اندر کوئی طوفان بھی نہیں آنے دیا جو پچھلی گزر گئی لیکن ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ گراؤنڈ پہ لوگ رو ہی رہے ہیں؟ مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ۔ اس مہنگائی میں سر یہ بجلی گیس سب شامل ہی ہے نا، پیٹرول بالکل شامل ہی ہے، بالکل شامل ہے۔ تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کی پرفارمنس یہی رہی کہ لوگ پھر بھی رو رہے ہیں، مہنگائی پھر بھی 30 سے اوپر ہی ہے، ایسے ہی ہے؟ نہیں، مہنگائی ابھی آج کچھ کم، آپ نے ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے یہاں پہ ٹکٹ اشاریہ 5% شاید کم ہوئی ہے، پچھلے ڈاکٹر سال صاحب کہی میرے جا خیال رہے میں ہیں 4-5% کم وہ ہوئی کہہ ہے، رہے ہیں ہاں اشاریہ 5، لیکن آپ ان کی بات نہیں مانتے۔ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں 30 پہ چلی گئی ہے، ہم کہہ رہے ہیں جو آپ نے آفیشیل نکالا اس میں اشاریہ 5، اشاریہ 5، 0.5 0 پوائنٹ۔ یعنی جو سارا دن یہ کام کرتے ہیں آپ نے ان کا انالیسز رد کر کے آپ نے زیرو کر دیا۔ آپ کا جو آفیشیل انالیسس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ہاں ڈاکٹر صاحب نہیں تو میرے پولیٹیکل خیال آدمی ہیں۔ میرے خیال میں جی 2-3 چیزیں، میں باقی گیس کا تعارف کرا ہاں دوں۔ پلیز۔ خرم شہزاد صاحب اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت وارم ویلکم خرم صاحب۔ اب مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ obviously اکانومی پہ بھی پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے۔ سر پہلے تو ایک دو سوالات یہ کہ ایک اشاریہ، آپ خوش تو آج بہت ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی بڑا سلوا اترایا عوام کے لیے؟ اتنے دیر کے بعد اتنا اچھا ابتدائیہ سنا ہے تو مسکراہٹ آ گئی چہرے پہ۔ 1.1 ارب صرف ملے گا ابھی، اس کا مطلب جی ابھی 1.1 ارب ملے گا، لیکن جیسے آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں بتایا اور آپ نے دیکھا بھی کہ مارکیٹ کیسے ریلی کر رہی ہے، آج تو اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر گئی ہے، جی بتانا چاہیے یہ بات۔ بند بھی کرنا پڑا کیونکہ وہ اپر لمٹس کو ہٹ کر آپ گئی کو اس لیے بند کرنا پڑا گا، ڈالر کے لوگ بہت آ گئے تھے کاؤنٹرز کے اوپر، آئی تھنک ہے نا؟ نہیں اس وجہ سے نہیں ہوتا، ایکسچینج کاؤنٹر بھی لمٹ بند ہے۔ کرنے پڑے۔ جی وہ لمٹ ہوتی ہے کہ اگر اتنا زیادہ ایک دم بڑھ جائے تو پھر آپ اس کو روک دیتے ہیں تاکہ ایگزوبرنس کے اندر لوگ نہ خریدیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہوا بن جاتی ہے، ایکسائٹمنٹ میں نہ خریدیں تو ایک آدھ گھنٹہ بند کر کے دوبارہ شروع کریں۔ سمجھدار آپ میرے خیال سے جب سے آرمی چیف آئے نا بیچ میں مساق معیشت کے، اس کے بعد ہی ہوئے ہیں، لیکن چلیں آپ کیری آن کریں، اس پہ کمنٹ دیے بغیر جی۔ آپ کی مہربانی۔ آپ کو کریڈٹ دینے کو دل نہیں کرتا، جو بھی آپ سے مراد جو بھی گورنمنٹ، ہمارا بھی آپ سے کریڈٹ لینے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ کو تو مل گیا سر جہاں سے ملنا تھا، بہت بڑی جگہ سے مل گیا کریڈٹ۔ اچھا آگے چلیں۔ آپ سے نہیں ملا نا، irrelevant ہے، جہاں سے ملنا تھا وہاں سے مل گیا، بہت ریلیونٹ۔ اور جنہوں نے جہاں پہ ڈسکریڈٹ ہونا تھا وہ ہوئے ہوئے ہیں۔ لیکن آن اے سیریس نوٹ، ایک تو یہ کہ جی مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے، مارکیٹ کانفیڈنس بڑھنے سے جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ اس وجہ سے کریں گے کیونکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سچویشن بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور جو ایک دم ہر طرف ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی خاکم بدہن، وہ باتیں تھوڑی سی اب خاموش ہو گئی ہیں۔ پاکستان کا بانڈ بھی جو بالکل ٹریڈ کر رہا تھا اس کی ویلیو کافی زیادہ، کل جب صبح آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر کتنا بڑا فرق آئے گا روپے کے اندر۔ آپ کے نزدیک ڈالر اس طرح اگر آج 5 روپے گرا ہے تو کیا بہت زیادہ گر کے 200 دیکھیے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے جو پہلے بات کی ہے نا کہ اگر آپ نے کہا کہ یہ اصل بات یہ ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی، جب تک پاکستان میں نئے کاروبار نہیں لگیں گے، جب تک پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، تو اتنی دیر میں ہمیں 1 2 4 5 8 10 بلین ڈالر مل بھی جائیں تو اس سے کاروبار کیسے بڑھے گا؟ اگر ہم صرف پراپرٹی کی بات کریں تو آپ نے ٹیکس جو ہے وہ 1 سے 2% کر دیا۔ دیکھیں پراپرٹی جو ہے وہ جو لینڈ ہے، نہیں 2 قسم کے کاروبار ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں وہ کاروبار جو ٹریڈیبل ہیں جن سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، مثلا آپ یہاں پہ کپڑا بناتے ہیں بین الاقوامی منڈی کے اندر بیچتے ہیں، آپ یہاں پہ گھڑی کا سٹریپ بنا لیں تو بین الاقوامی منڈی میں بیچتے ہیں، ہمارے بچے بچیاں یہاں پہ آئی ٹی کا کاروبار کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر وہ آئی ٹی کے سلوشنز بیچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ ایک پلاٹ خرید لیتے ہیں اور اس کو 6-8 مہینے کے بعد بیچتے ہیں تو ایک تو آپ اس میں کوئی ویلیو تو نہیں ایڈ کرتے نا، پلاٹ خود بخود ہی بڑھ جاتا ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ 1.1 ارب مل رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا یہ 3 ارب لینے کے لیے آپ کو اور ایگریمنٹ کرنا پڑے گا لانگ ٹرم؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو 1.1 ارب مل رہا ہے، اصل میں تو 3 بلین ڈالر 9 مہینے میں ملیں گے۔ 3 بلین ڈالر کے علاوہ جو اضافی چیز ہے جو اس سے غالباً زیادہ اہم ہے، اور میں نے کئی پروگرامز میں کہا زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 50 ارب ڈالر 45 سے 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹس جو ہیں ان کا عندیہ دیا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اور سعودی عربیہ نے، امارات نے اور سعودی عربیہ نے۔ سعودی عربیہ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ تقریباً 24 ارب آئی ایم ایف کی ڈیل سے وابستہ تھے، پہلے دیا اس سے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے وہ فیسیلیٹیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ بھی ہوتی تب بھی سعودی عرب چائنا پیسے دیتا۔ دیکھیے اگر جی مگر آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے سے تو ہمارا ایک گلوبل امپریشن بہتر ہو گیا نا، لیکن جس کو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دن آ کے کہا تھا کہ دیکھیں
دیکھیں ہمارا یہ پلان اے ہے اب، کیونکہ اصل میں جو ہمیں ملک نے ان مصیبتوں سے نکلنا ہے وہ نکلنا ہے انویسٹمنٹ کے ذریعے. قرضہ لے کے صرف اپنے جو ہمارا نقصان ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں اس کے درمیان میں 1 ارب یا 2 ارب یا 5 ارب ڈال دینے سے پرابلم تو سالو نہیں ہوگی نا. پرابلم تو اس وقت سالو ہوگی جب یہاں پہ نئے کاروبار ہوں گے، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی، جتنی ہماری امپورٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ ایکسپورٹ ہوگی، پھر ہی پاکستان کا نقشہ بدلے گا نا. تو یہ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں جس کے اندر ابھی کہاں آ رہی ہیں؟ نہیں وعدہ ہوا ہے نا، ہم اس دن اعلان ہوا ہے نا کہ 24 یہ جو 3 سیکٹر آپ یہ کے تو آپ بات کریں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی. جی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انویسٹمنٹ مگر ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں نا. جی پاکستان کا پرائیویٹ انویسٹر سن رہا ہے کہ پلانٹس بند ہو رہے ہیں. جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اب کانفیڈنس بلڈ ہوگا نا جب باہر سے آنے والے لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پیسہ لگائیں گے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے محکمہ میں ہم 10 سے 14 بلین ڈالر کی ایک ریفائنری کی کٹ کی ڈیل کو کوشش کر رہے ہیں فائنلائز ہو جائے جانے سے پہلے اگلے 4-4.5 رشیا والی جو ہے؟ نہیں، یہ GCC کے ایک ملک کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی ہے. مناسب نہیں وہ اناؤنس کریں تو زیادہ بہتر ہے. ویسے اخباروں میں آ چکا ہے، آپ کے بھی پروڈیوسر آپ کے کان میں بتا دیں گے کہ کیا ہے. سنیں گے تب اس کی اسٹریٹجی ہوگی اخباروں. آپ پوچھیں گے میں مسکرا دوں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں میں مسکرا دیا نا. تو دیکھیں جب 10 سے 14 بلین ڈالر کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ سارے سب کانٹریکٹرز آئیں گے، ٹھیکیدار آئیں گے. 10 بلین کا مطلب ہے 10,000 ملین ڈالر. جب اس کی انویسٹمنٹ ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ 1 یا 2 شہر آباد کر رہے ہیں. وہاں پہ ڈھابے کھلیں گے، وہاں پہ ہوٹل کھلیں گے. وعدے تو ہم نے بہت سنے ہوتے ہیں نا، وہ پھر نہیں ابھی 50 ابھی دیکھیے پچھلے 2 ہفتے میں 50 ملین ڈالر کی تو ایک ڈیل ہوگی نا کنٹینر ٹرمینل والی، جس کے اندر پہلے جو صاحب جو ایک کمپنی کنٹینر ٹرمینل چلا رہی تھی اس کا کانٹریکٹ ختم ہوا. اس کے کانٹریکٹ سے بہتر کانٹریکٹ ہمیں دے دیا ابو دھابی نے، اور ساتھ کے ساتھ 50 ملین ڈالر بھی دے دیا. اور پھر یہ وعدہ کیا کہ وہ 100 ملین ڈالر اضافی ڈالیں گے اور 700 ملین ڈالر اگلے 25 سال میں ڈالیں گے. تو ایک چھوٹی سی کنٹینر کا ٹرمینل جو ہے اس میں انویسٹمنٹ آ گئی نا، تو یہ وعدے اب جب ایفا ہونے شروع ہوں گے تو ہر ایک کا کانفیڈنس بڑھے گا. یہ آپ کے دور حکومت میں وعدے ایفا ہونے شروع ہو دیکھیں اس سے آپ تو جا رہے ہیں. دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ ٹرمینل والا ہو گیا، وہ تو ہمارے دور میں ہی ہو گیا نا. اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑا معاہدہ ہے یہ بھی فائنلائز ہو جائے تاکہ بات صرف بات کی حد تک نہ رہے، وہ ایک کانکریٹ کریڈٹ بھی لے الیکشن میں. اس کا کریڈٹ بھی مل جائے گا، لیکن ملک تو ہمیں کریڈٹ ملے یا نہ ملے، ملک کو تو آگے بڑھنا ہے. میں اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، میرے ساتھ ہی رہیے گا.